میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ اعزام، عزیز طلباء، معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آپ کے اس اجلاس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ ارادہ تو یہ تھا کہ آپ کے جلسے میں بھی فیض حاصل کر سکوں، اس لیے کہ میں کوئی واعظ مقرر نہیں ہوں، ایک عام طالب علم ہوں۔ علماء کرام، صوفیاء یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی زیارت ہو، ان کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع ہو، اس لیے حاضری ہوئی تھی۔ لیکن مولانا محمد غوث رشیدی صاحب اور یہاں کے اساتذہ نے حکم دیا، میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دراصل آپ حضرات کی محبت اور شفقت ہے، ورنہ میں اس وعظ اور تقریر کے لائق نہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ہمیں ایک خاص چیز کی دعوت دے رہی ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے جو انسان کی ہدایت کو واضح کر رہا ہے۔ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے جو عرب کی اور دنیا کی حالت تھی، وہ آپ نے اس سے پہلے علماء کی زبانیں سن لی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا عیب نہیں تھا جو اس وقت انسانوں کے اندر موجود نہیں تھا۔ حد تو یہ تھی کہ وہاں کے لوگ اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو، جو ہم لوگ محنت سے پالتے ہیں، پیار اور محبت کرتے ہیں، اپنی جان پر انہیں ترجیح دیتے ہیں، مگر وہ لوگ اپنی جہالت سے یہ سوچ کر کہ ان کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا، بڑی ہو جائیں گی تو کون بیاہ شادیاں کرے گا، اپنے ہاتھ سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ قبرستان میں جاتے اور زندہ دفن کر کے چلے آتے تھے۔ کیسے ان ماں باپ کے سخت دل تھے جو اپنی اولاد کو اس طریقے سے اپنے ہاتھ سے دفن کر کے خوشی خوشی چلے آتے تھے۔ اندازہ لگاؤ کہ یہ جہالت کا ایک اتنا اونچا درجہ تھا جس کی کوئی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ اور کیا حالات ہوں گے اس کو خود ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا تو ان کے حالات نے بڑی زبردست تبدیلی پیدا کر دی۔ قرآن مجید نے انہیں سمجھایا، تم
کس لیے دنیا میں آئے ہو، یہاں تمہیں کتنے دن رہنا ہے، یہاں سے جانے کے بعد تمہیں کس حالت میں رہنا ہے، یہ چیزیں قرآن نے سمجھائی اور انسان کو بارہا مختلف طریقوں سے خطاب کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اللہ سے ڈرو، سمجھو تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، لوگوں نے ان کو پڑھا، سمجھ میں آیا تو ان کی زندگی بدل گئی۔ وہ حضرات پھر ایسے بنے کہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں اعلان کیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کا امتحان لیا، انہیں کامیاب کر دیا، اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ تو جس قوم سے اللہ تو ناراض تھا ہی، دنیا بھر کے لوگ بھی پناہ مانگتے تھے، اس سے باری تعالیٰ راضی ہو گئے اور اس کا اعلان کر دیا، اور آخرت سے ڈرنے کی برکت تھی۔ اسی کو قرآن مجید کی آیت نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مسلمان، اے اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ سے ڈر اور سوچ، غور کر تو نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، چند دنوں زندگی گزارنے کے لیے تجھے اتنے سامان کی ضرورت پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے میری زندگی کیسے گزرے گی، میرے بچوں کا کیا ہوگا، کیسے میں حالات کا مقابلہ کروں گا۔ یہ ساری چیزیں چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے انسان رات دن سوچ میں پڑا ہوا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں چند دنوں کے لیے تو اتنا پریشان ہے، جہاں تجھے ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے تو کیا تیاری کر رہا ہے، اس سے کیوں نہیں ڈرتا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے اولاد کو بچانے کی کیوں فکر نہیں کرتا، اسے بھی تو سوچ۔ یہ بات صحابہ کرام نے سنی، سوچا، بات سمجھ میں آ گئی، اور ہمیں یہ سبق ملا، نصیحت ملی کہ انسان کے لیے آخرت کا خوف، آنے والی زندگی کا ڈر، یہ ایک ایسا اصول ہے، ایسا ضابطہ ہے، اسے اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو دنیا میں کوئی برائی پیدا نہیں ہو سکتی، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ تاریخ اس کے شاہد ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کی رات میں دیکھ بھال کرتے تھے، گھروں کے دروازے پر جا کر سنتے تھے یہاں کے رہنے والوں کو کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ اگر کوئی پریشانی کی بات سنتے تو اس کا انتظام کرتے تھے۔ تو رات کے ایک گشت میں ایک مکان پر پہنچے جس کا دروازہ بند تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ایک بوڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، پوتی سے کہہ رہی تھی کہ ذرا دودھ نکال کر جمع کر لو،
صبح کو بیچنا ہے، کچھ پیسے آ جائیں گے۔ بچی نے دودھ دوہا، بالٹی میں رکھ لیا، برتن میں رکھ لیا۔ دادی نے پوچھا کتنا دودھ ہے؟ کہا کہ یہ دودھ ہے۔ کہنے لگی تو کم ہے، گاہک زیادہ ہوں گے، کیا جواب دیں گے؟ کہنے لگی دادی اماں بکری نے اتنا دودھ دیا تو میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں؟ کہا میں ایک ترکیب بتاتی ہوں، ترکیب یہ کہ تو اس میں پانی ڈال دے، دودھ بڑھ جائے گا، صبح کو بیچ دیں گے، کام چل جائے گا۔ تو اس بچی نے کہا دادی اماں امیر المومنین عمر کو اگر معلوم ہو گیا تو وہ کھال میں بھوس بھروا دے گا، نہ تجھے چھوڑے گا نہ مجھے چھوڑے گا۔ اس بوڑھیا نے وہی جواب دیا جو آج کل ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے۔ کہنے لگی امیر المومنین کا یہاں دیکھ رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، اسے کیا پتا چلے گا کہ تو نے اس کے اندر پانی ملایا ہے نہیں ملایا ہے؟ کون شکایت کرے گا؟ جو میں کہہ رہی ہوں اس پر عمل کر لے۔ تو اس بچی نے کہا دادی اماں امیر المومنین اگرچہ نہیں دیکھ رہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ تو دیکھ رہا ہے، بتا تو اس کو کیا جواب دے گی؟ آج اگر امیر المومنین کی سختی سے پکڑ سے ہم بچ گئے، کل اللہ کی پکڑ سے کیسے بچیں گے؟ دادی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، خاموش ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی، گھر والوں کو طلب کیا، گھر والے حاضر ہوئے، کوئی رات کا تذکرہ نہیں کیا، کیا قصہ پیش آیا؟ باپ کو بلایا اور کہا تمہارے کتنی بیٹیاں ہیں؟ کہا جی اتنی بیٹی ہے، ایک اتنی عمر کی بیٹی ہے۔ کہا کہ میں تجھے اس لیے بلایا کہ تیری بیٹی بھی بڑی ہو گئی اور میرا بیٹا بھی ایک جوان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کا تیری بیٹی سے نکاح کروں۔ ان کے ذہن میں کیا بات تھی؟ یہ بچی کتنی خدا سے ڈرنے والی بچی ہے، اللہ سے ڈرنے والی بچی ہے، اس کو میں اگر اپنے گھر میں لاؤں گا تو دیندار اولاد پیدا ہوگی، میری نسل میں ایمان والے پیدا ہوں گے۔ اب اس شخص نے دوستو بہت غنیمت سمجھا، شادی کر دی۔ عمر رضی اللہ عنہ جب صبح کو گھر سے نکلتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بہو مجھے وہی جملے سناؤ جو تم نے اپنی دادی کو دودھ نکالتے ہوئے سنائے تھے، اس لیے کہ میں اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انسان کہیں چوک نہ ہو جائے، مجھے یاد دلا دو، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تاکہ میں اس کو یاد کروں اور برائی سے بچتا رہوں، حق تلفی سے بچتا رہوں۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا روز کا معمول تھا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اس سے یہ سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ ایک بچی نے اللہ تعالیٰ کے اس ڈر سے اتنا اونچا مقام پایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈریں گے تو پھر ہمیں باری تعالیٰ کتنی برائیوں سے بچائیں گے، پریشانیوں سے نکالیں گے، دنیا کی عزت عطا فرمائیں گے،
آخرت کی عزت عطا فرمائیں گے، یہ کتنی اونچی بات ہوگی۔ آج جرائم جتنے بڑھ رہے ہیں، حالات جتنے بگڑ رہے ہیں، امت جتنی تیزی کے ساتھ بگڑتے ہوئے حالات کا شکار ہو رہی ہے، جتنے گناہ زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے وہ آج ہمارے اندر ہوتے جا رہے ہیں، یہ آخر سوچا ہم نے کہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ خدا کے خوف کی ہمارے اندر کمی ہے۔ ہم میں ہر آدمی یہ بات جانتا ہے مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا حساب ہوگا یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ مستحضر ہو جائے، سامنے بات آ جائے، ایک ایک چیز کا ہمیں جواب دینا ہے، ایک ایک منزل سے ہمیں گزرنا ہے، تو یقیناً پھر ان گناہوں کے اندر کمی ہوگی۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جائے گی، آخرت کی زندگی ختم ہونے والے نہیں۔ مرنے کے وقت سے حالات جو شروع ہوں گے وہ آخر تک بڑے خطرناک حالات ہوں گے۔ ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان تک تو نکال دیتے ہیں، لیکن دوست اور بزرگوں، مرنے کے بعد سے جو پہلی زندگی قبر کی ہوگی وہی کوئی معمولی زندگی نہیں ہوگی۔ بہت سے گناہوں پر قبر میں جو عذاب کی وعید آئی ہے وہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ مثلا زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھتے، کوئی اس کی اہمیت نہیں سمجھتا، لیکن ایسے لوگوں پر جو عذاب مسلط کیا جائے گا وہ ایک سانپ کا عذاب مسلط ہوگا۔ وہ سانپ کیسا سانپ ہوگا؟ اس سانپ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سانپ انسان کے گلے میں ڈالا جائے گا، ہار بنایا جائے گا، وہ باتیں کرے گا، پوچھے گا دوست تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ کہے گا کہ نہیں، میں تو تجھ سے ڈر رہا ہوں، تو مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، تیرا مال ہوں جو اللہ نے تجھے دیا تھا اور تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا تھا، تو نے اللہ کے حق کو ٹھکرایا، مجھے حکم دیا گیا ہے میں تجھے ڈسوں اور ماروں۔ چنانچہ وہ ایک پھنا مارے گا، ڈگ مارے گا، جس سے مردہ زمین میں 70 گز نیچے دھس جائے گا۔ ہم یہ بات سن تو رہے ہیں، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے سانپ کتنی خطرناک چیز ہے۔ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایک سانپ نظر آ جائے نیچے سے اوپر سے، پھر کیا ہوگا؟ بھگی پڑ جائے گی، سارے بھاگ پڑے ہیں۔ سانپ ایک اور 1000 آدمی سے زیادہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب میں کھلبلی مچ جائے گی۔ سانپ کی دیکھ کر سوچے گا میں اتنے آدمیوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو ایک سانپ سے اتنی دہشت، جبکہ اس سانپ سے اس کو بھی ڈر ہے، ہمیں اتنا ڈر نہیں اتنا اس کو ڈر ہے، لیکن وہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو کل مرنے کے بعد جو سانپ آخرت کا سانپ ہوگا وہ گلے میں ڈال کر باتیں کرے گا، اور جس کا اثر یہ ہوگا کہ مردہ 70 گز زمین میں دھسے گا، اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ سانپ کوئی دنیا کا سانپ نہیں ہوگا، وہ سانپ تو ایسا سانپ ہوگا کہ جس کا زہر اتنا خطرناک ہوگا کہ اگر وہ سانپ دنیا میں
ایک مرتبہ اپنا منہ نکال کر پھو کر دے تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت تک اس زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے گا، اتنا زہریلا سانپ ہوگا۔ تو ہم نے کبھی سوچا یہ زندگی ہمارے سامنے آنے والی ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کیا فکر کر رہے ہیں؟ حساب اور کتاب ہوگا، اس کا منظر بڑا خطرناک ہے، پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا، پل صراط پر کوئی 1-2 منٹ کا گزرنا نہیں، پل صراط پر 1500 سال تک چلنا پڑے گا، 500 سال کی چڑھائی، 500 سال چلنا پھر اترنا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، بتاؤ کیسے گزریں گے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن میں آئیں تو پھر انسان اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے گا۔ اسی لیے قرآن مجید نے حکم دیا کہ لوگوں تم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی دین سکھاؤ، آخرت سے ڈراؤ، اپنی اولاد کی فکر کرو۔ آج ماں باپ اپنی اولاد کی دنیاوی لحاظ سے تو فکر کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کی حفاظت کی، ان کے بچاؤ کی کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے یہ بچے اگر دین سے غافل ہو گئے، دین حاصل نہ کر سکے، ان کی تو کوئی اس میں غلطی نہیں ہے، ماں باپ کی غلطی ہے۔ اب یہ قیامت کے دن بچے اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے کہ تو نے ہمیں دین نہیں پڑھایا، اگر تو پڑھاتا تو ہم آج اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے۔ تو یہ زمانہ گزرنے والا ہے، آنے والا ہے، اسی لیے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ اولاد جسے ہم محنت سے پال رہے ہیں، محنت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ اولاد اگر دیندار بن گئی تو ہماری دنیا میں بھی مدد کرے گی، آخرت میں بھی مدد کرے گی، یہ مرنے کے بعد ثواب پہنچائیں گے، تو آخرت میں اس کی قدر معلوم ہوگی۔ اگر ہم نے اسے دیندار نہ بنایا تو یہ اولاد بڑھاپے میں بھی اپنی آنکھیں بدل دے گی۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک شخص کے اگر 10 بیٹے ہیں تو باپ کے لیے 10 بیٹوں کا پالنا تو آسان ہے، لیکن جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے 10 بیٹے اس کو کھانا دینے کے لیے تیار نہیں، خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، 10 پر بھاری پڑتا ہے۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ جب یہ دنیا میں ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے تو آخرت میں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ آخرت میں فائدہ جب ہی پہنچائیں گے جب ہم ان کو دیندار بنائیں گے، ان کو قرآن پڑھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، تبھی ہمیں فائدہ پہنچا سکیں گے۔ اور جب یہ دیندار بنیں گے تو پھر ان کے پڑھنے کو دیکھنا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ علامہ ایوبی ایک واعظ گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ قبرستان سے جا رہے ہیں، ان کا جی چاہا کہ میں یہاں بیٹھ کر قبرستان میں مردوں کو ثواب پہنچا دوں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں بیٹھے سورہ یاسین شریف پڑھی، ثواب پہنچایا، تو انہیں نیند سی آ گئی، بعد میں پڑھتے ہوئے نیند سی آ جاتی ہے تو نیند آ گئی۔
تو خواب میں دیکھا کہ قبر میں سے قبر پھٹی اور ایک آدمی سامنے آیا، کہنے لگا اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے قرآن پڑھ کر ثواب پہنچایا، اس قرآن کی برکت سے مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ کہا کہ کیا فائدہ ہوا؟ کہا کہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب میں زندہ تھا بڑے گناہوں کے اندر مبتلا تھا، شراب پیتا، جوا کھیلتا، گناہ کرتا، زندگی اسی طرح میری گزر گئی۔ میرے موت کا وقت آ گیا تو میرے ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ چھوٹا تھا مگر امیدیں مجھے بہت تھی، پوری نہیں کر سکا، چلا۔ میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں تھا، عذاب کے اندر مبتلا ہونا ضروری تھا، پکڑا گیا۔ چند دنوں کے بعد میرے لیے رہائی کا حکم ہو گیا، حکم ہوا کہ اس کو چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دیا گیا۔ تو جو عذاب دینے والے فرشتے تھے انہوں نے کہا اے اللہ تیرا حکم سر آنکھوں پر، مگر ہمیں یہ تو بتا کہ تو نے اس بندے کو کیسے معاف کر دیا ہے، کون سا عمل پسند آیا، کیا صورت حال پیش آئی ہے۔ کہنے لگے جب یہ مرا تو اس کا ایک بیٹا تھا، اس کی ماں نے یہ چاہا کہ اس کا باپ تو بڑا خراب تھا، کم سے کم اس کو دیندار بنا دوں، میری نسل میں سدھار پیدا ہو جائے۔ پالا، 5 سال کا بچہ ہوا، اس کی ماں اس کی انگلی پکڑ کر مقدم میں لے گئی، کہنے لگے حافظ صاحب آپ جانتے ہیں بچہ یتیم ہے، دیکھ بھال کرنے والا کوئی اس کا نہیں ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ بچہ کچھ قرآن پڑھ لے، اس کی زندگی سدھر جائے۔ حافظ صاحب نے اس بچے کو پیار سے انگلی پکڑ کر بٹھایا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے استادوں کے دل میں بچوں کی جتنی محبت ڈالی ہے اتنی ماں باپ کے دل میں بھی محبت نہیں ہے۔ ماں باپ کے تو 2-3 بچے ہوتے ہیں وہ اس سے تنگ آ جاتے ہیں، مارتے اور پیٹتے ہیں، اور استاد کے پاس 25-30 بچے کم سے کم رہتے ہیں، وہ انہیں کتنی شفقت سے پڑھاتا ہے، نہ مارتا ہے، نہ پیٹتا ہے، نہ بھگاتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے۔ تو ماں باپ سے زیادہ شفقت ہوئی۔ استاد نے کہا بیٹا بیٹھو، کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے نے پڑھا تو باری تعالیٰ کے رحمت کو جوش آ گیا، فرمایا کہ اس کا ایک ننھا معصوم بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میں نے اس بچے کے کہنے پر اس کی مغفرت کر دی۔ تو علامہ ایوبی لکھتے ہیں کہ دیکھو بچے نے ابھی کچھ جانتا نہیں، اللہ کا نام لیا، رحمان اور رحیم کہا، باری تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا، اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو ہمارے یہ بچے اگر دیندار بن گئے، دنیا سے تو ہم چلے ہی جائیں گے، انہوں نے اگر کچھ دین پڑھ لیا، دین سیکھ لیا، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ باری تعالیٰ کو ان بچوں کے پڑھنے پر رحم ہو جائے اور ماں باپ کا بیڑا پار ہو جائے، تب معلوم ہوگا کہ دین کی کیا قدر ہے اور کیا قدر نہیں۔ تو اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں
اگر اپنی اولاد کی آخرت کا فکر ہو، ان کے مستقبل کا فکر ہو، تو ہم ان کو دیندار بنائیں گے، خود بھی نیک بنیں گے اور انہیں نیک بنانے کی فکر کریں گے۔ اسی لیے قرآن کریم ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ تو بہرحال مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ حق تعالیٰ نے صحابہ کرام کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب جو پیدا کیا، وہ آخرت کے خوف کی وجہ سے پیدا کر دیا۔ انہوں نے قرآن پر عمل کیا، اللہ سے ڈرے، اپنے آپ کو سنبھالا، زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ آج بھی ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، اس کی تعلیمات ہیں، اگر ہم ان کو غور سے سنیں، پڑھیں، سینے سے لگائیں تو ہماری زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوگا، ہمیں دنیا کی سہولتیں بھی ملیں گی اور آخرت کا سکون بھی ملے گا۔ لیکن دوست اور بزرگوں، آج ہمارا ان چیزوں پر ایمان تو یقیناً ہے، استحضار نہیں ہے۔ جب ہم کسی کام میں مبتلا ہوتے ہیں تو ذہن سے یہ بات نکال دیتے ہیں، خیال نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن دعوت دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مسلمانوں اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ، سوچو، غور کرو، ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا تیاری کر رہی ہے۔ تو کل کی تیاری کرنے کے لیے یہ ہمارے علماء کرام جلسوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، مدارس کے ذریعے، پڑھانے کے ذریعے ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان مدارس کی قدر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم اس کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں سدھار آئے گا، انقلاب آئے گا، آخرت ٹھیک کرنی ہمارے لیے آسان ہوگی۔ میں چند گزارشات کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ بھی اور حضرات کے علماء جہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔